کیا وضو کے درمیان بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا نماز کی طرح وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے بات کرنے سے، کہ ایک آدمی نماز میں بات نہیں کر سکتا ہے تو وضو میں بھی منع ہو؟ نہیں. ہاں، فضول باتیں کرنا کہ کون سی ٹیم نے کتنے رن بنائے اور کس ٹیم نے کتنے گول بنائے اور موبائل کتنے ملے اور اس طرح کی بے وجہ کی باتیں ایک آدمی کا وضو کی یا دوسری چیزوں میں یا مسجد میں کرنا یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ ایک آدمی کو چاہیے کہ جب وضو کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں بات چل رہی ہو کہ میرے گناہ تمام اعضاء کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے باطن کی صفائی بھی ایک آدمی کا دل مانگ رہا ہو، اس کے وضو کے وقت میں اس کو اللہ سے رغبت ہو، امید ہو مغفرت کی، اور وہ صحیح ڈھنگ سے دھیان دے کے وضو کریں. تو بے وجہ باتیں اس میں نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا واقعی کوئی آدمی بات ہی نہیں کر سکتا ہے وضو میں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی آدمی بقدر حاجت بات کر سکتا ہے. ایک آدمی بقدر ضرورت بات کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ذات لیلۃ فی مسیر، ایک سفر میں رات میں. فقال لی، آپ نے مجھ سے کہا امعک ماء، تمہارے پاس پانی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. فنزل، آپ اپنی سواری سے اترے. فنزل عن راحلته، آپ اپنے اونٹ سے اترے. فمشى، اور آپ چلے. حتی توارى فی سواد اللیل، یہاں تک کہ آپ رات کے اندھیرے میں جا چھپے. یعنی آپ چلتے گئے تو اندھیرے میں جب آدمی دور نکل جاتا ہے تو دکھائی دیتا ہے نہیں. حتی توارى فی سواد اللیل، سواد اللیل رات کا اندھیرا. ثم جاء، پھر واپس آئے. فافرغت علیہ من الاداوۃ فغسل وجہہ، اور میں نے آپ کے لیے پانی انڈیلا. اداوہ پانی کا برتن، مشکیزہ وغیرہ جو بھی برتن ہوتا ہے اس میں پانی رکھتے ہیں، تھیلی جیسی ہوتی ہے. فغسل وجہہ، تو آپ نے اپنا چہرہ دھویا. وعلیہ جبۃ من صوف، اور آپ نے اون کا ایک جبہ پہنا ہوا تھا. اون کا، وولن، اون کا ایک جبہ پہنا ہوا تھا. فلم یستطع ان یخرج ذراعیہ منہا، آپ اپنے ہاتھ اس میں سے باہر، اس کی آستین تنگ تھی تو آپ اپنے ہاتھ اس طرح سے اس میں سے باہر دھونے کے لیے نکال نہیں سکے. تو آپ نے کیا کیا؟ حتی اخرجہما من اسفل الجبہ، تو آپ نے کیا کیا؟ اندر سے ہاتھ لیے اور جبے کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے یعنی پاؤں کے قریب کا جبہ اٹھا کے آپ نے اس میں سے ہاتھ نکالا، دونوں ہاتھ نکالے. فلم یستطع ان یخرج ذراعیہ منہا حتی اخرجہما من اسفل الجبہ، تو جبے کے نیچے سے آپ نے دونوں ہاتھ نکالے. فغسل ذراعیہ ومسح برأسہ، تو دونوں ہاتھ آپ نے دھوئے اور آپ نے کیا کیا؟ سر کا مسح کیا. بعض دیکھیں آپ عرب وغیرہ ہوتے ہیں تو اندر سے تو پہنا ہوا ہوتا ہے ازار وغیرہ، تو اس طرح سے بالکل اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وضو کرتے ہیں. تو جبہ آدمی اوپر بھی اٹھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، بشرطے کہ اندر سے کچھ ہو، پاجامہ وغیرہ. تو آپ نے جبے کے نیچے سے ہاتھ نکال کے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا. ثم اہویت لانزع خفیہ، پھر میں آپ کے پاؤں سے خفین، چمڑے کے موزے نکالنے کے لیے جھکا. صحابہ اتنی خدمت کرتے کہ لائی میں آپ کے موزے اتار دیتا ہوں. تو میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے میں جھکا کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے موزے نکالوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور تعظیم صحابہ بہت زیادہ کرتے تھے. تو میں جھکا اس لیے کہ آپ کے موزے میں خود اتار دوں چمڑے کے. فقال دعہما، دعہما، چھوڑو موزوں کو، مطلب ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. فإنی ادخلتہما طاہرتین، اس لیے کہ میں نے انہیں وضو کی حالت ہی میں پہنا ہے. ومسح علیہما، اور آپ نے کیا کیا؟ ان پر مسح کیا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں. کیا کیا بات معلوم پڑی اس سے؟ نمبر 1،
मेन मसला इसमें क्या है, वज़ू में कैसे मालूम पड़ा आपको इसमें वज़ू में बात कर सकते हैं? तो हो सकता है वज़ू के बाद में हो, अगर कोई कहे तो। हाँ, वज़ू मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी पाँव पर मसा बाकी है, तो ये दौरान वज़ू गुफ्तगू हो रही। क्या कहा आपने? दाहुमा, छोड़ो, मोज़ों को छोड़ो, इसलिए कि मैंने उन्हें वज़ू की हालत में पहना है, तो उनको निकाल के पाँव धोने की ज़रूरत है नहीं, बल्कि उन पर मसा काफ़ी है। तो आपने ये जो कलाम किया, दौरान वज़ू किया या वज़ू के ख़ात्मे पर किया? दौरान वज़ू। तो मालूम हुआ कि दौरान वज़ू अगर ज़रूरी कोई बात बोलना है तो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, लेकिन बेवजह इधर उधर की दुनिया भर की बातें नहीं करना चाहिए। वो तो समझने की चीज़ें, वज़ू के पहले और बाद में भी गैर ज़रूरी बातें तो कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वाकई अगर कोई आदमी वज़ू की हालत वज़ू कर रहा है, तो अगर कोई ज़रूरत की बात है तो आदमी वो बात कर सकता है। ये हुआ एक मसला। और वज़ू में मदद ले सकते हैं, और वज़ू करके वज़ू की हालत में मोज़ों पर मसा कर सकते हैं, या मोज़ों पर मसा वज़ू की हालत में कर सकते हैं या नहीं? यानी क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तहारत की हालत में नहीं भी होते थे? होते थे। तो फिर यहाँ पे आपने क्या कहा? मैंने उन्हें ताहिरतैन अदखलतुहुमा ताहिरतैन, मैंने अपने पाँव तुहुर की हालत में मोज़ों में दाखिल किए हैं, ये मतलब है इसका। दअहुमा फ़इन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैन, ताहिरतैन दोनों पाँव के बारे में कहा जा रहा है। तो मैंने अपने दोनों पाँव तुहुर की हालत में मोज़ों में दाखिल किए हैं। इससे क्या मालूम हुआ? बावजू मैंने क्या किए हैं? मोज़े पहने हैं। तो मालूम हुआ कि एक आदमी को मोज़े पहनने से कबल क्या करना चाहिए? वज़ू करना चाहिए। अब मोज़े पहन लिए उसने, फिर उसके बाद नेक्स्ट वज़ू आया, अब क्या काफ़ी उसके लिए? मोज़े उतारने की ज़रूरत है? नहीं, उसके लिए क्या है? मसा काफ़ी है। और हाँ, किसी दूसरे से वज़ू के लिए पानी मांग सकते हैं? ये सवाल हुआ ना, सवाल मना है इस्लाम में। समझ में आ रही बात? कि सवाल मना है, लेकिन वज़ू के लिए पानी मांग सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपके पास पानी है, मांग सकते हैं। तो किसी दूसरे के पानी से वज़ू कर सकते हैं? कर सकते हैं। और अगर वो कहे नहीं तो छीन सकते हैं। अल्लाह का दीन है, अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह का पानी है, छीन सकते हैं। तो वो भी आपकी जेब से पैसे निकालेगा, अल्लाह ही का दिया हुआ रिज़्क़ है, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, चलेगा ऐसा? सभी अल्लाह का, आसमान ज़मीन सब अल्लाह के हैं, अल्लाह और तुम्हारा बटवा भी हमारी जेब में। तो एक चीज़ अगर किसी की मिल्कियत है, चाहे वो पानी सही, उसकी इजाज़त के बगैर उसको ले सकते हैं, आप उससे नहीं ले सकते हैं, उसकी इजाज़त के बगैर नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऐसी जगहें कुछ होती हैं जहाँ पर वो आवाम के लिए होता है, जैसे कोई तालाब है, कोई झरना है, नदी है, समंदर है, और इसी तरह से यानी पंप वगैरह लगे होते हैं रास्ते के किनारे, वो किसके लिए होता है? उनके ख़ानदान के लिए नहीं, वो सब के लिए होता है। तो क्या उससे पानी ले सकते हैं? उससे ले सकते हैं, वो सभी के लिए है, तो उससे कोई मसला नहीं है। कोई आदमी अगर कोई बिस्लरी या जो भी बॉटल्स मिलते हैं चोरी करके लाता है, आपको बोलता है लो आपके लिए बहुत मोहब्बत से लाया हूँ, तो ये आप ले सकते हैं? नहीं। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। वो चोरी का पानी है, वो चोरी की चीज़ है, आप उससे इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते हैं, इसको याद रखना चाहिए। इस्तेमालों के बाद यानी किसी ने चोरी करके आधा पानी इस्तेमाल किया और बचा हुआ हमको दे रहा है, तो आधा चोरी का उसका, आधा हमारा। वैसे ही जैसे एक आदमी 100 रुपये चोरी करे, 50 रुपये की बिरयानी खुद खाए और 50 रुपये की हमको खिलाए, हम खा सकते हैं? अब तो कर ही लिया ना चोरी, वो मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है, तो चलेगा ऐसा? नहीं। चोरी चोरी है, वो हराम से कमाया हुआ है, हराम से हासिल किया हुआ है, तो हम उससे इस्तेफादा कर सकते हैं? नहीं। वरना तो बहुत
اچھا طریقہ ہو جائے گا جو بچہ بالغ نہیں اسے چوری کرواؤ، اس پہ گناہ نہیں ہے، اور وہ جو چوری کیا ہوا ہے خود استعمال کرو تو اس پہ بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ چوری اس نے کیا ہے تو اس پہ تو ابھی تو قلم گناہوں کا ہے نہیں ہے۔ اب اس کے تھرو جو آ رہا ہے وہ کیا ہو گیا، ڈائریکٹ تو میں نے چوری نہیں کیا، وہ حلال ہے۔ یا کتے کو ٹرین کر دو، کسی کا بھی پاکٹ مار کے لایا، کسی کی بھی چیز اٹھا کے لایا تو جانور اس پہ شریعت ہی نہیں ہے، اب وہ لا کے ہم کو دے رہا ہے، ٹرین کتا ہے ایک دم مفت میں دوسروں کا مال۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کیا ہے صاحب؟ ہیلے ہیں، کروانے والا یہی ہے، لہذا اس کے لیے جائز ہوگا نہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ جا اس کا قتل کر تو پولیس کیا کرے گی؟ صرف قتل کرنے والے کو پکڑے گی، بھیجنے والا کون ہے؟ یہ ہے نا۔ تو یہ واقعی جرم کا اصل سبب یہ ہے، اس کی وجہ سے اس نے ویسا کیا ہے۔ تو اس میں مطلب اگر کوئی آدمی خود چوری کر کے کچھ لاتا ہے، پانی ہے یا جو بھی ہے، اور وہ ہم کو اس میں سے دیتا ہے تو وہ جائز ہوگا ہمارے لیے؟ صحیح نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ تو اس حدیث سے باتیں معلوم ہوئی کہ وضو میں مدد لے سکتے ہیں، اور اس میں پانی دوسرے کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی اجازت سے، اور اسی طرح سے ایک آدمی موزوں پر مسح کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے جبہ پہننے کی مشروعیت اس میں معلوم ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اس میں یہ معلوم ہوتا ہے اصل مسئلہ کہ کوئی آدمی اگر باوضو موزے پہن لے تو اس کے بعد اس کو واپس سے پاؤں دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ ان پر مسح کر لے تو اس کو کافی ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موزے پہننے کے لیے پہلے آدمی کو کیا ہونا چاہیے؟ باوضو ہونا چاہیے۔ اندھیرے میں چلے گئے استنجا کے لیے، استنجا کر کے آئے تو اندھیرے میں چلے گئے نا، پانی لے کے گئے پھر واپس آئے، تو یعنی استنجا سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد میں آپ نے وضو کیا، استنجا سے فارغ ہو کے وضو کیا۔ ضروری نہیں ہے، کسی کو کوئی حاجت نہیں چپ جا کے بیٹھے استنجا خانے میں تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر واقعی کسی کو ضرورت ہو، اور طبعاً ہوتی ہے، مسجد میں آدمی آتا ہے تو اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو استنجا خانے میں جا کے حاجت سے فارغ ہو سکتا ہے۔ اس سے بالعکس بات معلوم ہوتی ہے، اس میں وضو کے لیے استنجا کی ضرورت نہیں ہے۔ استنجا اگر آدمی کر لیتا ہے تو اس کے بعد وضو کر لے، یہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو عموماً جن کو ذکر کرنا ہوتا ہے، تلاوت کرنی ہوتی ہے، حدیث کی کتابیں، تفسیر وغیرہ، اس کو چھونے کی ضرورت بار بار پیش آتی ہے، تو علماء خاص طور سے تو ان کو باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ سلف میں یہ چیز تھی کہ وہ حدیث بھی جب پڑھتے تھے تو باوضو پڑھتے تھے، حدیث کے لیے بھی کیا کرتے تھے؟ وضو کرتے تھے۔ یہ افضل چیز ہے، لازم نہیں ہے لیکن افضل ہے۔ تو جو آدمی دینی کتب میں، دینی گفتگو میں اور دینی معاملات میں مصروف رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے تو واپس سے وضو کر لے۔